چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی مدت ملازمت پوری کر لی۔ ان کی جتنا بھی عرصہ دوران کہہ لیں کہ چیف جسٹس کے طور پر انہیں تنقید ہوتی رہی اور وہ کھلے دل سے وہ تنقید برداشت کرتے رہے۔ پہلے تو ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تاکہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن سکے، اور جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو ان کے خلاف مختلف اقسام کی سازشیں کی گئیں۔ ایوان میں جب وہ گئے تو ان پر اس وقت بھی تنقید کی گئی کہ ایک چیف جسٹس کا پارلیمنٹ میں جانے کا کیا مقصد تھا۔ وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی، اور ناظرین، سپریم کورٹ کی تاریخ میں جہاں غلطیوں کے انبار لگائے جاتے ہیں، جہاں پر وہ مختلف اقسام کے چیف جسٹس صاحبان پر ایلیگیشنز لگتے رہے، وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ پر ایک مخصوص طبقے کی جانب سے ہدف تنقید بناتا گیا اور بنتا گیا، اور ان کی جو اہلیہ ہے سرینا قاضی فائز عیسیٰ، ان کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا، کیونکہ ان کا ایک اس صوبے سے تعلق تھا جہاں پر وسائل کی تو کمی نہیں ہے، لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ بلوچستان سے ان کا تعلق تھا، اور بلوچستان کے ایک شخص کا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بن جانا ایک مخصوص طبقے کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ ناظرین، تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں یہ واحد چیف جسٹس تھے جنہوں نے لائیو وہ کیسوں کی سماعت کی، مختلف مقدمات کی لائیو سماعت کی گئی، اور ان کے آگے اور نہ پیچھے کوئی بھی شخص نہیں تھا، جس طرح دیگر چیف جسٹس صاحبان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ گلزار احمد نے آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی ایسے فیصلے دیے جن سے کافی لوگوں کو نقصان پہنچتا گیا، ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں۔ نیسلے ٹاور سے لے کر کافی ایسے فیصلے ہیں جو سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان گلزار احمد کے یاد رکھے جائیں گے۔ ثاقب نثار نے جتنے فیصلے دیے یا جتنے فیصلے انہوں نے کیے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہیں، اور ڈیم کے لیے کتنے وہ پیسے جمع کرتے رہے اور پیسے وہ کہاں گئے، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ مولوی مشتاق کا فیصلہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو افتخار چودھری ہیں، ان کے بیٹے پر جتنے ایلیگیشنز لگے یا ان پر جتنے ایلیگیشنز لگے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح یہ موجودہ جو ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان پر بھی کئی ایلیگیشنز لگائے گئے، اور ایک حد ہو گئی کہ ایک جو بیکری تھی ڈونلڈ، ان پر جا کر وہ پتہ نہیں وہاں کے ایک ملازم تھے یا نہیں تھے، ان کی جانب سے ان پر وہ بہتان بھی لگائے گئے اور انہیں وہ گالیاں تک دی گئی، لیکن وہ بھی سہے، اور کسی معاملے میں اس نے یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی اس بیکری کو سیل کروایا۔ یہ حد ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی وہ ایف آئی آر درج کروانے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس لڑکے کے خلاف ایک الفاظ بھی نہیں بولا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ تنقید کا نشانہ اسی لیے بنے کہ وہ مخصوص طبقے کے لیے وہ سافٹ کارنر نہیں رکھتے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلے دیے، جیسے کہ کافی ایسے فیصلے ہیں وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ انہیں وہ اپنا جو فیئر ٹرائل ہے ان کا حق نہیں دیا گیا، اسے محروم کر دیا گیا۔ فیصلہ تو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی جانب سے دیا گیا، لیکن اس کو کھول کے رکھ دیا۔ کئی ایسے معاملات ہیں، اور جب نشانات الاٹ کرنے کا معاملہ آیا پی ٹی آئی کی جانب سے،
تو اس پر بھی بڑی خاصی تنقید کر دی گئی جو ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر۔ قاضی فائز عیسیٰ شروع روز سے ایک مخصوص طبقے کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آگے نہ آئیں، آگے آئیں گے تو وہ ان کو نشان عبرت بنائیں گے، اور ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ تاریخی فیصلے ہوں گے، اور تاریخی فیصلے قاضی فائز عیسیٰ کر کے چلے گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف تاریخی فیصلے کیے بلکہ ایک مخصوص طبقے کے جو یوٹیوبر کہہ لیں، جو مختلف اپنے آپ کو اینکرز سمجھتے ہیں، وہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ جو جہاں پر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ماربل کے حوالے سے جو الفاظ انہوں نے تجاویز کیے تھے، جو الفاظ انہوں نے لکھوائے تھے، ان کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا۔ یعنی ایک شخص کو جو پاکستان کی خدمت کر رہے تھے، فیض آباد دھرنے میں کھل کر انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا کس نے لگوایا تھا، کوٹیا میں وکلا کے ساتھ جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں انہوں نے کھل کے جو ہے وہ ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا۔ کافی ایسے فیصلے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے چیف جسٹس کے طور پر، جب وہ ہائی کورٹ بلوچستان کے چیف جسٹس تھے اس وقت بھی بڑے اچھے فیصلے دیے، اب بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تبھی انہوں نے فیصلے دیے۔ ان پر کافی ایلیگیشنز لگائے گئے کہ وہ کرپٹ ہے، کرپشن کرتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوئی۔ جیسے ملک ریاض کے حوالے سے افتخار چودھری کے ارسلان افتخار پر الزام لگائے گئے تھے، اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیے کہ وہ فارن ٹور پر کافی جو ڈیلنگز وغیرہ ہوتی تھی وہ انہی کے گھر میں ہوتی تھی۔ اور جیسے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کہہ لیں، جسٹس قیوم کا تذکرہ کر لیں، تو یہ ایک فیصلے ان کے یا ان کے جو کنٹروورشل معاملات تھے وہ دنیا کے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح بکتے تھے، کس طرح وہ فیصلے دیتے تھے، کس طرح وہ اپنی ہی منمانیاں کرتے تھے، یہ آیا تھی۔ اور وہ قاضی فائز عیسیٰ پر یہ ایلیگیشن نہیں لگا سکتے کہ وہ چیمبرز میں کیس سنتے تھے اور مخصوص طبقہ ان کے ہاں آتے تھے، مقتدر حلقے آتے تھے اور انہی کے کہنے پر یہ فیصلے دیتے تھے۔ جو چیز تھی وہ لائیو رکھتا تھا اور لائیو سنتا تھا، لائیو جو ہے وہ بات کرتا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور کی ہے، اس میں اگر انہیں ہٹا کر یہ آفریدی کو چیف جسٹس لگایا گیا ہے تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کوئی آئینی جو ہے وہ عہدہ نہیں لے رہے ہیں، وہ تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اب اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی نے گلزار احمد کا تذکرہ نہیں کیا، کسی نے جسٹس قیوم کا تذکرہ نہیں کیا، کسی نے ملا مشتاق کا تذکرہ نہیں کیا، کسی نے جو ہے وہ سجاد علی شاہ سے ہونے والی زیادتی کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھا۔ احمد علی شیخ کو سینیارٹی کے بنا پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج نہیں لگایا گیا، جونیئر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج لگائے گئے، جیسے وہ عائشہ صاحبہ تھی اسے جو ہے سپریم کورٹ میں لگایا گیا۔ تو ثاقب نثار نے ڈیم کے نام پر جو ہے وہ وصولیاں کی، کافی جو ہے وہ کنٹروورشل فیصلے کیے، اور سابق جو ہے وہ ڈی جی ISI کے کہنے پر، فیض حمید کے کہنے پر انہوں نے کافی فیصلے کیے۔ تو سپریم کورٹ میں ایسے تو کئی ہزاروں فیصلے ہیں جو سیاسی بنیادوں پر دیے جاتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر دیے گئے ہیں، لیکن ان کو جو مروڑ پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نچلے طبقے سے یا ایک جو ہے وہ محروم صوبے سے کوئی چیف جسٹس نہیں بنے۔ حق ہے تو ان منصور علی شاہ والوں کا حق ہے، اور انہی جو ہے وہ طبقے کا حق ہے کہ وہ چیف جسٹس بنتے رہیں، ان کے آل و عیال جو ہے وہ چیف جسٹس بنتے رہیں۔ اس سے قبل جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھا قاضی فائز عیسیٰ سے قبل، ان کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے کنٹروورشل فیصلے دے رہے تھے۔ یہ 8 رکنی بینچ نے جو پٹیشن آئی نہیں تھی فیصلے دیے، یہ تو سب چیزیں جو ہے وہ آیا ہیں، سب چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے صرف جو ہے وہ نوازشات ایک طبقے پر کی، انہوں نے میرٹ پر فیصلے کیے، اور وہ تاریخ ساز فیصلے تھے جس کا رونا جو طبقہ رو رہا ہے
یہ آگے چل کر ان کو ہی نقصانات ہوں گے اور قوم کو فوائد ضرور ملیں گے۔